ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار معاف فرما ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور فرما ہم سے بڑے گناہ بھی، وتوفنا مع الابرار، اور موت دے ہم کو نیک کرداروں کے ساتھ، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ۔ یوسف علیہ السلام روئے زمین مصر کے بادشاہ ہو گئے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، خدا نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، توفنا مع الابرار۔ سلیمان علیہ السلام بحر و بر کے بادشاہ، جن اور انس پر اقتدار ہے، دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اور مومن کی روح جب عزت سے نکل جائے، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جائے، وادخلی جنتی۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے پروردگار دیجیے ہم کو وہ جو آپ نے وعدے کیے پیغمبروں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، رسوا نہ فرما قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ خلاف نہیں کرتے اپنے وعدے کا۔ فاستجاب لهم ربهم، دعا قبول فرمائی ان لوگوں کی، ان کے جنہوں نے یہ دعا مانگی قبول ہے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک میں ضائع نہیں کروں گا عمل کرنے والے کا تم میں سے، عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ عمل کرنے والا کون ہے؟ من ذکر، مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو، کیونکہ عورتیں بھی تفسیر میں شریک ہے، عورتوں کے بھی بنون کے ساتھ بنات کے بھی مدرسے بن گئے ہیں، اور عورتوں کے حق میں پوری سورت شروع ہونے والی ہے، برت استحلال ہو رہا ہے۔ سورت النساء سے پہلے نساء کا ذکر دیکھو کیسے بلاغت سے آیا ہے۔ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، تفسیر مرد بھی پڑھ سکتے، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہے، خطرہ ہے کہ عورتیں مردوں سے اچھے ہی لکھ لے۔ ہم نے بخاری اور ترمذی کے پرچوں میں اندازہ لگایا، 165 لڑکوں میں 10 لڑکیاں اول دوم آ جاتی، تماشا ہے۔ بعضکم من بعض، آپس میں ایک ہو، بغض نہ رکھنا، ناراض نہ ہو، نر بنو اور آگے نکلو، لیکن کسی کی صلاحیت پر خفا نہ ہو۔ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، نکالے گئے اپنے گھروں سے، صحابہ کرام، واوذوا فی سبیلی، اور ستائے گئے میرے راستے میں اسلام کی وجہ سے۔ آج علماء کا جرم کیا ہے؟ اسلام پر مضبوطی سے قائم، وقاتلوا، اور انہوں نے قتل کیا، قتال کیا، وقتلوا، اور قتل کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کر دوں گا ان کو جنتوں میں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے، نیک اعمال کا بہترین بدلہ ہے، ورنہ کفر کی سزا کو بھی حل ثوب الکفار کہا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تعجب میں نہ ڈالے آپ کو، دھوکہ نہ دے آپ کو چہل پہل ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ملکوں میں۔ بلاد بلد کی جمع ہے، ترجمہ ملکوں کا بہتر ہے بجائے شہروں کے۔ یہ جو بڑے بڑے ملک اور بڑے بڑے شہروں میں کفار کی بڑی دولت، سلطنت، راج اور سب کچھ حاصل ہے،
اس چہل پہل سے دور دورہ، تقلب دور دورہ، چہل پہل، اس سے دھوکے میں نہ پڑنا کہ شاید ان کے لیے کچھ گنجائش ہے. متاع قلیل، یہ چند روزہ سامان، چند روزہ سامان. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المہاد، اور بہت ناکارہ بچھونا ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں رب سے، لہم جنات تجری، ان کے لیے جنتیں بہے گی، من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کے ہاں. بس آپ ایک شخص کو کہیں آپ میرے مہمان ہو جائیں، بس اچھا جی ٹھیک ہے میں آتا ہوں. پھر دیکھ میزبان کیا کرتا ہے، بہترین کھانے، شاندار برتن، عمدہ دسترخوان، کھلی آرام دہ جگہ، راستے گیٹ تک دیکھتے ہیں، گھڑی تک دیکھتے ہیں، آنکھ پر برداشت کرنا، منڈیوں میں جائے. ایک میزبان کا کام لگ جاتا ہے. ایک مہمانی میں 1500 کے قریب نعمتیں جمع ہوتی ہیں، 1500. اس لیے حدیث میں ہے کسی نے آپ کی دعوت کی اور شریعت کے خلاف نہیں تو قبول کر لو، اگر نہیں جا سکتے وہاں تو دعا کر لو، لیکن شکریہ تو ادا کر لو کہ بہت مہربانی آپ کے احسان کا، میں اپنی کمزوری اور نالائکی کی وجہ سے آ نہ سکا، بہت شرمندہ و معذرت خواہ ہوں. ایک مفسر نے خواب دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت سے پوچھا حضرت یہ آیت سمجھ نہیں آئی، نزلا من عند اللہ، بس مہمانی اللہ کے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میزبان مہمان کے اکرام کی پوری کوشش کرتا. اب تم بتاؤ کہ خدا کے پاس کتنے خزانے اور مہمانی کا سامان ہے، وہ سارا اللہ جنتیوں کو عطا فرمایا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ آ جائے کوفتے کھلا دوں گا، آپ آ جائے بریانی گرم گرم ہوگی، یہ بھی نہیں کہتے کہ قورمہ بڑا لذیذ اور پرکشش ہوگا، یہ بھی نہیں کہتے کہ بالکل روٹیاں ہوٹل سے لاؤں گا ربڑ کی بہنیں ہوگی. اگر آپ کی دانتوں میں جوانی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے ساتھ سٹک لائیں اور اس کو نرم کر کے. 10,000 کی دعوت کرتے ہیں، 100 روپے کی روٹی نہیں پکوا سکتے، کمکل لوگ. روٹی ان کی دیکھے اور جیسے دیکھے ایسے ہی ویک، وہیں کہ وہیں رکھ. روٹیاں کھانے کی ہوتی نہیں، اور دعوت نام روٹی کا ہے، یاد رکھ. قدیم زمانے میں کہتے تھے میرے ساتھ روٹی کھائے. اب ذرا لوگ بہت اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے، جی کھانا تناول فرمائیے، آئیے گائیے. وما عند اللہ خیر للابرار. میں مہمانی پر کلام کوئی اور کروں گا. مہمانی کی کتنی قسمیں ہیں. ایک مولوی سے کہا گیا، اس نے کہا بہترین دعوت تو یہ ہے کہ پیسے ہی دے، پیسے دے. دوسری یہ ہے کہ گھر پہنچا دے، اور تیسری یہ ہے بادر ناخواستہ بڑی مجبوری ہے کہ ذرا گاڑی واڑی لے آئے اور پھر ساتھ چلا جاؤ. اب تو وہ باتیں بھی ختم ہو رہی ہے. اصل میں مہمانی کی اصل قسم اپنے گھر پر اہل محبت کو طلب کرنا ہے، کیونکہ گھر پر مہمانوں کے آنے سے ہزاروں بلائیں نکلتی ہے اور ہزاروں رحمتیں اور برکتیں متوجہ ہوتی ہیں. پیسے خرچ کرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جب آپ گھر پر کھانا پکوائیں گے تو اہل خانہ کو راضی کریں گے، ان کا ٹائم دیکھیں گے، پھر خود اس دن چھٹی کریں گے، سامان پورا لائیں گے، بازار جا کے اچھا برا تلاش کریں گے، پھر ان کو تاکید کریں گے کہ بہترین طریقے سے. یہ ساری ادائیں بندگی عاجزی کہ اللہ کو بہت پسند. وما عند اللہ، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے، نیک خصلتوں کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، لمن، کچھ ایسے ہیں، یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس وحی پر جو تمہاری طرف اتاری گئی، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اتاری گئی ان کی طرف، خاشعین للہ، ڈرتے ہیں اللہ سے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، لیتے نہیں اللہ کے دین پر قیمت تھوڑی بھی، دین فروش نہیں ہے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا اجر ہوگا رب کے ہاں، عند اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو اور جڑ جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صبر کرو،
ناگفتگی حالات میں جم کے رہو، مقصد سے ہٹو نہیں۔ صابرو، صابرین کی جماعت بناؤ، مصابرہ کرو۔ صبر صرف آپ میں ہو اس سے کام نہیں بنے گا، رفقا بھی مضبوط کرو، جماعت پختہ بناؤ۔ شروعی صورت سے جماعت بندی کے قواعد ہیں، اور آپس میں ربط رکھو، تعلق رکھو۔ ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہونا، بس ذرا سی بات سے برسوں کے یارانے گئے، پھر بھی اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ ساتھیوں کی خطائیں معاف کرتے رہو، اچھائیوں پہ تعریف کرو۔ ورابطو، جیسے سورت ایک سورت سے، آیت دوسری آیت سے مربوط ہے، اس طرح انسانوں میں رابطہ بہت ضروری ہے۔ رابطہ، میں آپ سے کہتا ہوں یہ کام کریں، وہ کام آپ کا بہت اچھا، سر آنکھوں پر یہ رابطہ ہے۔ اور ضابطہ، ہم تو پڑھنے آئے، آپ کا کام پڑھانا، ہمارا پڑھنا بات ختم۔ اس لیے ضابطہ اشد ہے، اور رابطہ نہایت احسن و اجمل ہے۔ آپ ایک شخص کو کہتے ہیں مہربانی کر کے میرے ساتھ یہ گھر لے جائے، یہ رابطہ ہے۔ وہ آپ سے کہے کہ نہ، پیسے پہلے طے کر لو تب جاؤں گا، یہ ثابت ہے۔ رابطے کی زیادہ پرواہ نہ کرو، رابطے میں رہو۔ ورابطو، ایک محتمے میں ایک استاذ کو 3-4 سبق دے چکا ہے، بیچ میں ضرورت پیش آئی، وہ ضابطے کے مطابق نہیں دے سکتا لیکن رابطہ میں دے سکتا۔ ایک نہیں 4-8 لے لیں گے، اور سب زور کے بعد ہی پڑھانا شروع کر دے۔ رابطہ کے الفاظ اور ہوتے ہیں، رابطہ کے الفاظ اور ہوتے ہیں۔ ورابطو، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب مرحوم نے دارالعلوم دیوبند کے 100 سال بعد جشن کرایا، پوری دنیا کے علماء دیوبند جمع ہوئے۔ تو حضرت بنوری نے پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا علماء میں رابطہ ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا رابطہ تو دین کے مقاصد میں سے۔ ورابطہ، صبر کے لیے تقیہ صابرو ہے، اور مصابرہ کے لیے دائمہ قوت وہ رابطہ ہے۔ ورابطو، اور سب کی بنیاد اللہ سے ڈرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون۔ حدیث شریف میں رباط کے 2 مطلب آئے، ایک جنگی گھوڑے پالنا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، بہترین جنگی گھوڑے پالنا، ایک تو یہ ہے رباط، اور دوسرا ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا، ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، یہ رباط ہے، یہ رباط۔ بظاہر جنگی گھوڑے پالنا اور نماز کا انتظار کرنا، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، آیت ایک ہے۔ حافظ ابن قیم نے اپنی تفسیر ابن قیم کے اندر اس کا حل نکالا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جیسے جنگی گھوڑے ملک کے سرحدوں کو دشمن سے بچاتے ہیں، اس طرح نماز دل جو بادشاہ ہے اور پورے ملک کا بادشاہ ہے، اس کے سرحدوں کو نماز وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے بچاتی ہے۔ یہ تعلق ہے دونوں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انا نجعلك في نحور هؤلاء الظالمين المفسدين ونعوذ بك من شرورهم وكيدهم وفتنهم۔ اللهم عليك التكلان وانت المستعان، وصلى الله